بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور معلوم ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، معلوم ہے تمہیں؟ جانتے ہو؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے اوپر بھاری ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو عشرے کے جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر یہ رات پائی جاتی ہے، جس کی سالوں کے اعتبار سے تقریباً 83 سال بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر عبادت کرنے سے ہمیں 83 سال عبادت کرنے کا ثواب تقریباً اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایسی رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر، اور اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کا بھی سردار ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے، جو پیغمبروں کے پاس میں وحی لے کر کے آتا، نبیوں اور رسولوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر کے آتا، یہ ایسا رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کے اندر اللہ کے حکم سے اس کے احکامات کو لے کر کے آتا ہے زمین کے اوپر، اور یہ سلامتی والی رات ہے، ایسی بابرکت رات ہے یہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی 2 باتیں بیان فرمائی کہ یہ ایسی رات ہے جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2 باتوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رات بڑی سہانی رات ہوگی، یعنی نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ اس کے اندر عجیب کیفیت ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ جب سورج کی کرنیں نکلیں گی، جب صبح ہوگی، ایک دم مارننگ، صبح ایک دم، تو اس وقت کے اندر سورج کی کرنیں تپش کے ساتھ میں نہیں ہوں گی بلکہ نرم ہوں گی۔ یہ اس رات کی، جس رات میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس رات کے بارے میں یہ 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایسا موقع ہے، اور یہ وقت فجر کی صبح تک رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہ وقت رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح کی کرنیں ہمارے سامنے نظر آنے لگے، یعنی طلوع ہو جائے صبح، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کا وقت رکھتے ہیں، اور اس کی خاصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم نے نقل فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، کہ اس شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں کیا ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ طاق راتوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ 21ویں رات ہے، دوسری 23ویں رات، اور تیسری 25ویں رات ہے، اور چوتھی 27ویں اور 5ویں 29ویں رات ہے۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں جن کے اندر ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہے۔ اگر ہم شب قدر تلاش نہیں کرتے، اگر ہم مغفرت نہیں چاہتے، تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت جو ہمارا طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور اس رحمت سے ہم روح گردانی کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر سوتے رہیں، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں، 11 مہینے مسلسل ہم نے محنت کی ہے، دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، دنیا کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے، دنیا کے رنگ ریلیاں ہمارے دلوں پر آئی ہیں، اس کا زنگ ہمارے دلوں کے اوپر آیا ہے، تو ایک مہینہ اور پھر خاص طور پر یہ عشرہ جو آخر ہے، بالکل 10 دن کا عشرہ، اور اس میں بھی خاص طور پر طاق راتیں جو 5 ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص راتیں ہیں، اس لیے ہم ان راتوں کے اندر عبادت کریں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے
اگر میں ان راتوں میں سے شب قدر رات کو پالوں، یعنی جو 5 راتیں آپ نے بیان فرمائی کہ شب قدر ان راتوں کے اندر ہے، جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے اگر مجھے شب قدر مل جائے، کوئی سی رات میں بھی میں شب قدر کو اگر پالوں، تو میں اس رات کے اندر جس رات میں شب قدر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ فرمایا کہ تو یوں دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند فرماتا ہے، یعنی معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے تو، کہ کوئی بندہ آئے تیرے پاس میں اور تو تیرے پاس میں آ کر کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، اور یوں کہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، فاعف عنی، سو تو مجھ سے معاف کر دے میرے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ظاہراً ہے باطناً ہے، جو میں نے چھپ کر کے کیے، لوگوں کے سامنے کیے، اندھیرے میں، تاریکی میں، اجالے میں، سب کے سامنے، جیسے بھی میرے گناہ، یوں کر دعا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اپنے بندے کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ آئے مجھ سے اور توبہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز پیارے بھائیوں، ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔